بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فرق فی ذلک بین الکتاب المبین و احادیث سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والائمۃ الطاہرین علیہم السلام وَإِن ذَهَبَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ إِلَىٰ عَدَمِ حُجِّيَّةِ ظَاهِرِ الْكِتَابِ۔ گزارش یہ ہے کہ بعض حضرات کے مختلف حوالوں سے میسیجز آتے ہیں کہ جی آپ تھوڑا پڑھاتے ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ میرا اپنا ایک مزاج ہے، 32-33 سال ہو گئے تدریس کرتے ہوئے۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ 25-30 منٹ کے بعد سننے والے کا ذہن تھک جاتا ہے، بولنے والا ممکن ہے نہ تھکے، سننے والا تھک جاتا ہے۔ تو آج کل میری روٹین یہی ہے، جتنی کلاسیں بھی پڑھا رہا ہوں آج کل بھی الحمدللہ 4-5-6 کلاسیں ہیں، اس سے زیادہ میں پڑھاتا نہیں ہوں۔ دوسری بات میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک مطلب جہاں مکمل ہو رہا ہے وہاں پر درس کو روک دیا جائے، تاکہ اس میں جو مطلب ہے یہ کلیئر ہو، اگلا درس ایک مستقل پورے مطلب پر مشتمل ہو۔ تو اس لیے بعض حضرات جو میسیج کرتے ہیں کہ جی آپ تھوڑا پڑھاتے ہیں فلاں، نہیں تھوڑا نہیں ہوتا، یہ میری اپنی ایک ترتیب ہے اور مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو زیادہ پھر صفحہ 2-2 صفحے تو پڑھ لیں گے، لیکن وہ پھر عربی کا ترجمہ ہی ہوگا، پھر وہ میں خود اس سے مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہت معذرت، میں جتنا سمجھتا ہوں اتنا ہی پڑھاتا ہوں، اور میں اپنے اوپر اب میں جبر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اپنا مزاج تبدیل کر دوں، انشاءاللہ آپ محسوس نہیں فرمائیں گے۔ موضوع بحث ہمارا چل رہا تھا کہ کچھ امارات غیر علمیہ ہیں، ظن آور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حجت ہیں، اس لیے کہ ان کی حجیت پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ ان امارات کی بحث میں سب سے پہلے ملا اخوند رحمۃ اللہ علیہ نے ظواہر کی بحث کو شروع کیا کہ ظواہر حجت ہیں۔ وہ ظواہر عام انسانوں کی کلام کے الفاظ کے ظواہر ہوں، قرآن مجید کے الفاظ کے ظواہر ہوں، احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے ظواہر ہوں، ائمہ خدا علیہم السلام کے فرمودات کے ظواہر ہوں، ظواہر حجت ہیں۔ اس پر بات ہم نے کر لی ہے، ختم ہو گئی۔ آج جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ اخباری حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ احادیث میں تو ظواہر حجت ہیں، لیکن قرآن مجید میں ظواہر کی حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ اب اس کو ترتیب سے چلنا ہے، یعنی وہ فقط ظواہر قرآن کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، یعنی کہ مطلق ظواہر، وہ کہتے ہیں قرآن مجید کے جو ظواہر ہیں یہ حجت نہیں ہیں، لیکن احادیث کے جو ظواہر ہیں وہ حجت ہیں۔ کیوں جی؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ ظواہر قرآن حجت نہیں ہیں؟ یہ حضرات 5 دلیلیں دے سکتے ہیں کہ یہ 5 دلیلیں ہیں ہمارے پاس، جن کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ باقی کلام کے ظواہر حجت ہیں لیکن قرآن کے ظواہر حجت نہیں ہیں۔ وہ 5 دلیلیں کیا ہیں؟ پہلے تھوڑا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن کو فقط وہی سمجھ سکتے ہیں جو قرآن کے براہ راست مخاطب ہیں، اور وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر ائمہ جن کو پیغمبر نے وہ علم عطا فرمایا،
دیگر لوگ چونکہ براہ راست یوں مخاطب نہیں ہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ خلاصہ کر رہا ہوں. دوسری دلیل وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسے دقیق مطالب موجود ہیں، قرآن مجید اتنی گہری کلام ہے کہ عام شخص یعنی سوائے وہ جو راسخون فی العلم یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ان کے نائبین، ان کے علاوہ کوئی اور ان گہرائیوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اچھا جی. اور ممکن ہے وہ یہ دلیل دیں کہ قرآن میں آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں. اب جب قرآن میں متشابہات ہیں اور حکم ہے کہ خبردار متشابہات کی اتباع نہیں کرنا، تو جب اتباع ان کی نہیں کرنا ممکن ہے یہ ظواہر بھی متشابہات سے ہوں، اس لیے کہ خود متشابہ بھی متشابہ ہے، بہی معنی کہ متشابہ کا مفہوم بھی کلیئر نہیں ہے کہ آیا متشابہ میں فقط مجمل ہے کہ جہاں احتمال خلاف قوی ہوتا ہے، یا ظاہر بھی اس متشابہ میں ہے، یہ بھی کلیئر نہیں ہے. تین ہو گئے. ممکن ہے چوتھی دلیل وہ یہ دیں کہ جب ہمیں علم اجمالی ہے کہ قرآن میں بہت سارے عمومات موجود ہیں، بہت سارے مطلقات موجود ہیں، اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ عمومات کی تخصیص ہو چکی، مطلقات کی تقیید ہو چکی، وہ جو ہم الموجز سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ما من آمن الا وقد خص، اس قسم کی چیزیں موجود ہیں، اور ہمیں جب کلیئر ہے اس بات کی کہ اس کی تخصیص اور تقیید ہو چکی ہے، لہذا وہ لفظ اپنا ظہور کھو چکا ہے. چار ہو گئی. ممکن ہے پانچویں دلیل وہ یہ دیں کہ اگر ہم قرآن کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں تو یہ ممکن ہے تفسیر بالرأی کا مصداق بن جائے، اور تفسیر بالرأی کی اجازت اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ لفظ فلاں معنی میں ظہور رکھتا ہے، اور ہم نے اس سے وہی مراد لے لیا کہ بس یہی مراد متکلم ہے، یہی حکم خدا ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ نہ ہو. جب ہم ایسا کہیں گے یہ بن جائے گی تفسیر بالرأی. ملا خند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 دلیلیں وہ حضرات دے سکتے ہیں. اب آپ تھوڑا سا ان میں غور کریں تو بالکل آسان سا آج کا درس ہے، کوئی اس میں گہرائی والی بات نہیں ہے، کہ 3 مقامات پر وہ سرے سے ظہور کا انکار کر رہے ہیں. پہلی دلیل کہ اس کو فقط وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس کے مخاطب ہیں، یعنی اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کے وہ نمائندگان خاص جن کو اس نے علم دیا. اس کا مطلب ظہور ہے ہی نہیں. یا دوسری دلیل انہوں نے دی تھی، کون سی؟ وہ یہ تھی کہ یہ اتنے دقیق اور گہرے مطالب پر مشتمل ہے کہ سوائے راسخون فی العلم یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کوئی اور سمجھ نہیں سکتا. اس کا مطلب ظہور ہے ہی نہیں. اور اسی طرح چوتھی دلیل میں نے کیا کہا تھا کہ بہت سارے عمومات کی تخصیص ہو چکی ہے، بہت سارے مطلقات کی تقیید ہو چکی ہے. تو جب بہت ساری تخصیص و تقیید ہو چکی ہے تو اب کوئی بھی ظاہر اپنے ظہور پر برقرار نہیں ہے، ظاہر اپنے ظہور کھو چکے ہیں. تو یہ 3 لحاظ سے کہتے ہیں سیرے سے اس میں ظاہر ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم قبول کریں. گویا سیرے سے وہ صغرائے قضیہ کو بھی قبول نہیں کرتے. بالفاظ دیگر وہ کہتے ہیں سیرے سے قرآن کے یہ الفاظ کسی معنی میں ظہور رکھتے ہی نہیں ہیں، تاکہ پھر کبر بھی بحث ہو کہ یہ ظہور حجت ہے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگلی بات وہ کون سی؟ انہوں نے یہ کہا تھا
کہ بھائی قرآن میں ظہور تو ہے لیکن اس میں آیات محکمات کے ساتھ آیات متشابہات بھی ہیں. تو جب متشابہات ہیں، متشابہ سے مراد فقط مجمل ہے یا متشابہ ظاہر کو بھی شامل ہے؟ احتمال موجود ہے کہ یہ بھی متشابہ میں سے ہو. تو جیسے کنفارم متشابہ کی اتباع نہیں کر سکتے، محتمل التشابہ جس میں متشابہ ہونے کا احتمال ہو جیسا کہ ظواہر ہیں، اس کی اتباع بھی. اس کا مطلب ہے صغرا میں باس نہیں ہے، کبرا میں باس ہے. کیا کہ یہ ظواہر اپنے ظہور پر باقی نہیں، بئی معنی کہ یہ حجت نہیں، اس لیے کہ ممکن ہے، احتمال موجود ہے کہ یہ ظواہر بھی متشابہات سے ہو اور متشابہات کی اتباع نہیں ہو سکتی. اس طرح پانچویں دلیل وہ کیا تھی؟ وہ بھی تقریباً ہمارے ساتھ ان کا اختلاف کبر بھی ہے. کیا کہ اگر ہم ظواہر قرآن پر عمل کرتے ہیں اور ان کو لیتے ہیں تو یہ تفسیر بالرأی کا مصداق بن جائے گا، جس کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے اصل ظہور کو قبول کرتے ہیں لیکن حجیت سے انکار کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو حجت مان لیتے ہیں تو یہ تفسیر بالرأی کا مصداق بنتا ہے. خلاصہ بالکل آسان اور سادہ کہ بعض اخباری حضرات اصل ظواہر کی حجیت کا انکار نہیں کرتے لیکن ظواہر قرآن کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، جس پر ان کی طرف سے یہ 5 دلیلیں دی جا سکتی ہیں جو انہوں نے دی ہیں. یہ ہو گئی 5 دلیلیں. اللہ نے توفیق دی تو اگلے درس میں ہم پڑھیں گے ان کا جواب کہ ملا خند رحمہ اللہ ان ادلہ کو قبول کرتے ہیں یا قبول نہیں فرماتے. بالکل مختصر. فرمایا ولا فرق فی ذلک بین الکتاب المبین، کہ ہم جو قائل ہو گئے حجیت ظواہر کے کہ ظواہر حجت ہیں، ہمارے نزدیک اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ ظواہر کتاب مبین قرآن مجید کے ظواہر ہوں و احادیث سید المرسلین یا فرموبات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظواہر ہوں، والائمۃ الطاہرین یا ائمہ خدا علیہ السلام کے فرمودات کے ظواہر ہوں. ہمارے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بس ظواہر حجت ہیں. وَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، ہمارے کچھ بزرگان اخباری حضرات میں سے جیسے ملا امین استرابادی رحمہ اللہ اور دیگر، وہ حضرات کہتے ہیں، البتہ اخباری ہیں اصولی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا عدم حجت ظاہر کتاب کے نہیں، باقی ظواہر تو حجت ہیں لیکن قرآن مجید کے ظواہر حجت نہیں ہیں. اچھا جی، کیوں نہیں ہیں؟ اما یہاں سے ملا اخوند رحمہ اللہ ان کی دلیلوں کو شروع فرما رہے ہیں. اب آپ نے ذرا ترتیب سے چلنا ہے. پہلی دلیل وہ کیا کہتے ہیں؟ ممکن ہے وہ قرآن مجید کے ظواہر کی عدم حجیت پر پہلی دلیل یہ دیں، وہ یہ ہے کہ اما بدعوی اختصاص فہم القرآن ومعرفتہ بأہلہ ومن خُوطِبَ بہ، کہ ممکن ہے وہ دعویٰ کریں کہ قرآن کی معرفت، قرآن کا سمجھنا، اہل قرآن، مخاطبین قرآن یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد اس کے نائبین جن کو پیغمبر نے وہ سارا علم عطا فرمایا، یہ فہم قرآن انہی کے ساتھ مختص ہے. توجہ رکھنی آقا جان، جب کہیں گے مختص ہے اس کا مطلب ہے یہ قرآن سرے سے کوئی ظاہری معنی رکھتے ہی نہیں ہیں، شکرہ میں انکار کر گئے. اچھا کیوں جی؟ انہی کے ساتھ مختص کیوں ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ پوری توجہ. ممکن ہے اخباری حضرات یہ دلیل دیں. کما یشہد بہ ما ورد فی رد ابی حنیفہ، جناب ہمارے پاس 2 واضح احادیث موجود ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام نے
ان لوگوں کو رد کیا، مان کیا، مذمت کی، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم علم قرآن رکھتے ہیں اور ہم قرآن کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں۔ مثلا پہلا ہے فی رد ابی حنیفہ۔ اس کا آجان قصہ یوں ہے کہ روایت ہے شبیب بن انس کی، اس نے نقل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے کہا تعرف کتاب اللہ حق معرفتہ و تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال نعم۔ قال یا ابا حنیفہ لقد ادعیت علما ویلک ما جعل اللہ ذلک الا عند اہل الکتاب الذین انزل علیہم ویلک ولا ہوا الا عند الخاص من ذریۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ما ورثک اللہ من کتابہ حرفا۔ اب یہ حدیث ہے، ترجمے کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن فہمی، معرفت قرآن صرف محمد و آل محمد کے پاس یہ ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر حدیث لمبی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت وقتادۃ عن الفتویٰ بہ، وہ بھی اسی قسم کی روایت ہے، غالباً امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ امام نے اس سے پوچھا یا قتادہ انت فقیہ اہل البصرہ؟ فقال ہکذا یزعمون، جناب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں وہاں کا فقیہ ہوں۔ تو امام نے اس سے پوچھا بلغنی انک تفسر القرآن؟ فقال له قتادہ نعم۔ امام نے فرمایا ان کنت تفسرہ بعلم فانت انت وانا اسألک الی ان قال۔ بالآخر چلتے ہوئے آخر امام نے یہ فرمایا، پوری توجہ، امام نے اس کو فرمایا ویحک یا قتادہ ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقد ہلکتا، خود بھی و اہلکتا، دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا۔ وَإِن كُنْتَ قَدْ فَسَّرْتَهُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَدْ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ وَيْحَكَ يَا قَتَادَةَ انما یار، یہ ہمارا محل شاہد ہے، انما یعرف القرآن من خوتب بہ۔ تو ممکن ہے اخباری حضرات یہ دو روایتیں پیش کریں کہ خود معصوم نے فرمایا قرآن کو فقط وہی سمجھ سکتا ہے جو مخاطب قرآن ہے، اور وہ اللہ کا رسول اور اہل بیت رسول ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ لہٰذا یہ قرآن ہمارے لیے ظہور رکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ پہلی دلیل ممکن ہے وہ یہ دیں۔ او یہاں سے دوسری دلیل ہے، او بے دعویٰ، یا ممکن ہے وہ یہ دعویٰ کریں کہ انہو، یہ قرآن مجید لعجل احتوائی علی مضامین شامخہ و مطالب غامضہ، چونکہ یہ قرآن عظیم مضامین اور دقیق اور عالی مطالب پر مشتمل ہے۔ احتوا یعنی مشتمل ہے، وہ اس میں موجود ہیں۔ لا یکاد تصل الیہ ایدی افکار اولی الانظار الغیر الراسخین العالمین بتاویل، جو لوگ راسخ فی العلم نہیں ہیں، جو تاویل کو نہیں جانتے، اصلاً ان کی سوچ اور فکر قرآن کے ان عظیم اور دقیق مفاہیم و مطالب تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگلا جملہ ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ کیفا، کیسے کسی ایسے شخص کو جو راسخون فی العلم کا مصداق نہیں ہے، جو عالم بتاویل قرآن نہیں ہے، کیسے وہ قرآن مجید کے ان عظیم اور گہرے اور دقیق مطالب تک پہنچ سکتا ہے؟ لا یکاد یصل الی فہم کلمات اوائل الا الاخذ من الافاضل۔ جو متقدمین تھے، یہ فلسفی وغیرہ ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی باتوں کو بھی سوائے خاص فضلاء کے جو علموں کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہوتے ہیں، سوائے ان کے ان کی بات کو بھی کوئی نہیں پہنچتا۔ اوائل سے مراد یہاں یعنی متقدمین، بزرگان کی وہ عبارتیں دقیق جو فلسفے میں کتابیں لکھی گئیں یا دیگر جو لکھی گئیں،
ان کو بھی ہر بندہ نہیں، بہت کم جو علم و فضل سے آراستہ تھے اور بڑے مدبر اور مفکر سے، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ جب عام بندے کی باتوں کو یہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، فما ظنک بکلامہ تعالی، تو اللہ کی کلام جو ہر کلام مخلوق سے بلند تر ہے اور دقیق مطالب پر مشتمل ہے، اشتمالہ علی علم ما کان، اللہ کا کلام قرآن علم ما کان اور علم ما یکون اور حکم کل شے پر مشتمل ہے۔ اس میں علم ما کان بھی ہے، ما یکون بھی ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں کہ جس کا حکم اس قرآن میں نہ ہو۔ تو جب عام لوگوں کی دقیق مطالب پر مشتمل کلام کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، قرآن کے اس عظیم کتاب کو، قرآن جیسی اس عظیم یعنی دقیق اور گہرے اور لمبے مطالب پر مشتمل کو کیسے کوئی بندہ عام سمجھ سکتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے قرآن ہمارے لیے کوئی ظہور نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ او یہاں سے تیسری دلیل شروع ہو رہی ہے۔ ممکن ہے وہ یہ دعویٰ کریں کیا کہ بھئی اس لیے قرآن کا ظاہر حجت نہیں ہے، بدعوی شمول المتشابہ الممنوع عن اتباعہ للظاہر۔ ایک واضح سی بات ہے، وہ بات کیا ہے کہ قرآن میں محکمات بھی ہیں، قرآن میں متشابہات بھی ہیں۔ یہ آیت مجیدہ ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اب قرآن واضح متشابہ کی اتباع کے روک رہا ہے، اور ممکن ہے یہ کہیں کہ جب حکم آ گیا کہ متشابہ کی اتباع نہیں کرنی، یہ نہ کرنا، یہ مانع ظاہر کو بھی شامل ہے۔ کیوں؟ دیکھو نا جی، ہم کہیں گے متشابہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں احتمال خلاف ہو۔ اب احتمال خلاف کبھی کبھی ہوتا ہے، ہم اس کو مجمل کہتے ہیں، تو کبھی ضعیف ہوتا ہے، ہم اس کو ظاہر کہتے ہیں، تو ممکن ہے یہ ظاہر بھی اس میں شامل ہو۔ ولا اقل من احتمال شمولہ، چلو کنفرم نہ بھی ہو، اس کو عبارت کا ترجمہ یوں کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا، کنفرم نہ بھی ہو کہ ظاہر متشابہ میں سے ہے، لیکن احتمال موجود ہے کہ ظاہر بھی متشابہات میں سے ہو۔ کیوں احتمال موجود ہے؟ لتشابہ المتشابہ، اس لیے کہ خود متشابہ مشابہ ہے، کہ متشابہ سے مراد کیا ہے؟ آیا متشابہ سے مراد فقط وہی ہے جو مجمل ہو، یعنی احتمال خلاف جس میں قوی ہو، یا اس کو بھی شامل ہے کہ جس میں احتمال خلاف ضعیف بھی کیوں نہ ہو؟ پس احتمال تشابہ موجود ہے تو پھر بھی یہ ممنوع ہے، ہم اس کی اتباع نہیں کر سکتے۔ تین دلیلیں ہو گئی۔ او بدعویٰ، چوتھی دلیل ممکن ہے وہ یہ دیں کہ انہ وَإِن لَمْ يَكُنْ مِنْهُ ذَاتًا، کہ چلو ہم کہیں کہ نہیں جی نہیں، ظواہر کتاب متشابہات میں سے نہیں ہیں، یعنی یہ الفاظ معنی میں ظہور رکھتے ہیں، یہ اس طرح متشابہ نہیں ہے کہ جو بذات مشابہ ہوتے ہیں، بلکہ انہو سارا منہ ارزن، ذاتن نہیں، لفظ معنی میں ظہور رکھتے تھے ذاتی طور پر اصلاً، لیکن بعد میں عارض ہو گیا ان کو تشابہ، یعنی مراد کیا آگے بتاتے ہیں، ذاتاً یہ متشابہ نہیں تھے لیکن بالعرض متشابہ ہو گئے۔ وہ کہاں سے ہو گئے؟ دلیل دیتے ہیں، للعلم الاجمالی، ہمیں علم اجمالی ہے کس بات کا؟ بطروء التخصیص والتقیید والتجوز فی غیر واحد من ظواہرہ،
بہت سارے الفاظ ایک معنی کے عموم میں ظہور رکھتے ہیں، کسی معنی کے اطلاق میں ظہور رکھتے ہیں، کہیں پر حقیقت میں ظہور رکھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بعد میں بہت سارے عمومات کی تخصیص ہو گئی، بہت سارے مطلقات کی تقیید ہو گئی، حتیٰ کہ مجازن بھی ایک اطلاق ہوا۔ تو جب ایسا ہوا اور یہ ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ظواہر اپنا ظہور کھو چکے ہیں، اب ان کا کوئی ظہور ہے ہی نہیں۔ 4 ہو گئی، اور 5ویں دلیل ممکن ہے وہ یہ دیں، وہ کیا؟ او بدعوی شمول الاخبار الناہیۃ عن تفسیر القرآن بالرأی، اس لیے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں جو روایات یہ کہتی ہیں خبردار قرآن کی تفسیر بالرأی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی، حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بطرف فرماتا ہے ما آمن بی من فسر برأیہ کلامی۔ اور بھی بہت ساری ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں لعن اللہ المجادلین فی دین اللہ علی لسان 70 نبیہ ومن جادل فی آیات اللہ کفر قال اللہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کافروا ومن فسر القرآن برأیہ فقد افترى علی اللہ الکذب الی آخرہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ 5 دلیلیں اخباری حضرات دے سکتے ہیں کہ ان دلیلوں کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ظواہر قرآن حجت نہیں ہیں۔ ولا یخفا، یہ وہی بات ہے جو میں ابتدا میں آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ شیخ اخوند رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان 5 دلیلوں میں سے 3 دلیلیں ایسی ہیں کہ جو صورہ میں اختلاف رکھتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں سرے سے ان میں ظہور ہے ہی نہیں، اور 2 ایسی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ظہور ہو بھی صحیح تو وہ حجت نہیں ہے۔ اس نقطے کو آخر میں بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ولا یخفا ان النزاع یختلف ثغرویا وقبرویا بحسب الوجوہ، کہ یہ جو 5 دلیلیں انہوں نے دی ہیں، بعض دلیلوں کے حساب سے ہمارے ساتھ سرے سے صغرا میں اختلاف رکھتے ہیں۔ آپ اس کا ترجمہ یوں کریں، صغرا میں اختلاف رکھتے ہیں مطلب کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں سرے سے ان میں ظہور ہے ہی نہیں، اور بعض میں کبرا کے لحاظ سے کہ ظہور ہے بھی صحیح تو حجت نہیں۔ فبحسب غیر الواجہ الاخیر والثالث، تیسری اور 5ویں، تیسری کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ چونکہ اس میں آیات متشابہات موجود ہیں اور متشابہات کی اتباع سے روکا گیا ہے، اور 5ویں کون سی تھی؟ چونکہ یہ تفسیر بالرأی کا مصداق بن جاتی ہے، اس کا مطلب ہے ظواہر حجت ہیں بھی صحیح، یہ والے ظاہر حجت نہیں ہے، چونکہ اس سے یہ خرابی لازم آتی ہے، یا اتباع متشابہ لازم آتی ہے یا تفسیر بالرأی۔ ٹھیک ہے جی، لیکن جو باقی 3 ہیں ان میں صغرا کے لحاظ سے سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ اما یکون صغرویہ، یعنی پہلی، دوسری اور چوتھی، ان میں صغرا کے لحاظ سے اختلاف کرتے ہیں، بئی معنی کہ وہ کہتے ہیں سرے سے ظہور ہے ہی نہیں۔ اما بحسب ہما، اور جو تیسری اور 5ویں ہے فظاہر انہ قبروی، پس ویکون المنع عنیز ظاہر، اس لیے ہم ظواہر قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، مجبوری یہ ہے اما لانہ من المتشابہ قطعا، یا یقیناً یہ ظواہر متشابہات میں سے ہیں، یقیناً نہ بھی ہوں تو کم از کم احتمال ہے کہ یہ متشابہات سے ہوں، تو اگر یہ احتمالی طور پر متشابہ ہیں تو جیسے قطعی متشابہ کی اتباع جائز نہیں، احتمال تشابہ ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ او لکون حمل ظاہر علی ظاہر ہی من التفسیر، یا اس لیے کہ اگر ہم ان الفاظ کو ان کے معنی ظاہریہ پر حمل کرتے ہیں تو اس سے لازم آتا ہے تفسیر بالرأی، جبکہ وہ درست نہیں ہے۔ گویا ان 2 حساب سے ان کا ہمارے ساتھ کبر بھی اختلاف ہے کہ یہاں ظاہر حجت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کل ہذہ الدعاوی فاسدہ، میرے نزدیک یہ 5 کے 5 دعوے، 5 کے 5 دلیلیں ناقابل قبول ہیں،
کیوں؟ جوابات انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔